بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک باری بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ احد سے بھی گھنی تکلیف ہوئی کدی، جس دن کے 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، دانت شہید ہو گئے تھے، پیچھے گرے تو جی کڑیاں گھس گئی تھی، جو کھود تھا سر پہ، حضرت حمزہ جیسے پیارے چاچا اور بڑا خیال کرنے والا کہ جس نے جبکہ ایک ابو جہل نے مارا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو باندی نے بتایا تھا کہ جی یہ ہوا ہے، تو جا کے اس کے سر میں کمان ماری تھی اور بولیا بھتیجے میں سر پاڑے آیا اس کا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ اور اس دن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی عائشہ سب سے زیادہ تکلیف میں نے طائف میں ہوئی تھی۔ واقعہ طائف تو آپ نے سارے نے پڑھیا ہوگا، سنیا ہوگا، مولوی لوگ بتانا بھی ہے، ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے واقعہ، میں نے یہ حدیث بھی سن رکھی تھی کہ اتنی تکلیف ہوئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جب تبلیغ کری تو انہوں نے چھوڑے پیچھے لا دیے، چھوڑے میں عقلیں نہیں ہوتی، جو ٹین ایجر اور یہ دوسرے میں نے تو تم نے دیکھا ہوگا کئی باری کہ جی یہ جو میں نے یہ اپنے باپ نے بھی کہا تھا ہمارے واسطے کریا کہ ہے، ساری زندگی باپ کی ہڈیاں گڑ جائیں ہیں، آج ہم بھی کرن لگ رہے ہیں، ہم نے بیرا ہے، ٹھیک ہے نا، قید ہیں، وقت اسے مال پہ بھی گزرے ہیں کہ جو اس عمر میں نے نیوں لگایا کہ یہ تو پاگل ہے، ماں باپ پر یہ سارے، تو پھر باقی کسی نے تو آدمی سمجھا کہ ہے، ان ظالمان نے بڑے پتھر مارے، جتیاں تک خون چلیا گیا۔ میں نے 2017 میں پہلا سفر کریا تھا، 16 رمضان 2017 میں سفر کریا تھا عمرے کا۔ سچی بات کہوں میری روح کانپ گئی تھی دیکھ کے، وہ جو مطلب کہ جی ہے نا پہاڑیاں، جب احرام وغیرہ باندھ کر چلا ہے گڈی یوں پہاڑی کے گلم گیل گھوما ہے یوں، اور ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ببون بندر۔ میں آیا تھا الباہا سے، الباہا اس کے قریبی علاقہ ہے طائف کے۔ میں نے سچی بات کہہ لو کہ میری جو کیفیت کعبے میں نہیں نا بڑھ سکی، میں نے یہاں آ کر نہ سمجھ آئی کہ اللہ کا بندہ جو نجیم کے فائدے واسطے ان کے پاس گیا تھا، انہوں نے سمجھان گیا تھا، اور انہوں نے کتنا ظلم کرا، کتنا خطرناک راستہ ہے، آج تو روڈ بن گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے فائدے واسطے گئے تھے نا، سوچ کے تو دیکھو یار، اوپر اتنے بڑے بڑے بندر بیٹھے ہیں، اور ببون بندر، کیسے سنگلاخ پہاڑ، انہوں نے عبور کر کے ایک بندہ گیا، اور دنیا کا سیدھا ترین آدمی، نفیس آدمی، انہوں نے کہ ظلم ڈائے۔ کدی جاؤ تو وہ علاقے دیکھیو، رونگٹے کھڑے ہو جائے ہیں۔ اور کچھ ایک بات اور بھی کہنی تھی کہ جب طائف فتح نہیں نہ ہوا تھا، محاصرہ ہوا تھا، تو اس کے بعد ان لوگوں نے یعنی کہ یہ کہہ لو کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرطاں رکھی کہ یا رسول اللہ اس طرح کر لیو کہ ہم نے فتح تو نہیں کر سکے، ہماری نہ کچھ شرطاں ہیں، ہم ان شرطاں پہ اسلام قبول کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولو بھائی، تو انہوں نے کیا بولیا کہ جی، انہوں نے کیا کہ جی میں بولے کہ جناب یا رسول اللہ ہم نے فتح تو نہیں کر پائے، ہماری کچھ شرطاں ہیں۔ رسول اللہ نے کیا بولو، طائف فڑیا کی بات کر رہے ہیں، اور تم یہ نوٹ کریو کہ یہ سارے کے سارے کام ہمارے میں ہیں، اور خاص طور پہ آج کل جو ہم رنگڑ راجپوت ہیں نا جی، ہریانوی قوم، ہاں ہمارے میں یہ سارے کے سارے ہیں۔ بولے کہ جی ایک تو ہم یہ اتنی پوری نمازاں نہیں پڑھ سکتے، ان کی ہمارے پہ پابندی نہ لاؤ۔ بولے اور وہاں پہ انگور کی فصل بڑی ہوا ہے، میں ان علاقے میں رہ کے آیا ہوں، میں الباہا میں، بلجروشی میں، مندک وغیرہ کے پیچھے کام کریا ہے، الباہا میں ہماری رہائش تھی ظفیر میں، تو وہاں انگور کی فصل بہت ہے، اور ان علاقے میں باندر چاندر بھی بہت ہیں۔ مجھے بتایا نا تھا کہ یار روح کام جائے کہ بندہ اتنا سفر کر کے آیا، پیدل چل کر نہ ہی تو اس طرح کی گڈیاں تھیں، نہ کوئی اور چیز تھی ان دورہ میں، تو ٹھیک ہے۔ بولے جی کہ جی ہم یہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات 5 شرطیں انہوں نے رکھی تھی، تو بولے دوسری بات یہ کہ جی ہمارا کام کاروبار سود کا ہے، ہم سود کی ہمارے اوپر ہم نہیں لگا سکتے۔ اچھا دوسری بولو، تیسری بولو جی۔ تیسری انہوں نے کیا جی کہ ہم انگور کی فصل پیدا ہوا ہے، وہ اگر ہم کچی مارکیٹ میں پھینکا تو گڑ جائے گا، سڑ جائے گا، ہمارا برباد ہو جائے گا، ہم پکا کر پھینکا، جس نے کہہ لو کہ جی شراب، تو جی
जनाब हमारा अच्छा रेट मिल जाए है तो हमारे पे शराब की पाबंदी भी नहीं ला सकते। अगली बोलो, बोले जी हम ब्याह लेट करा, हाँ इस करके हमारे ऊपर जिना की जो हद है तो हम वो भी नहीं ला सकते, हमारे में रिवाज है कि हम ब्याह लेट करा। हाँ, और पाँचवीं एक और कोई इसी तरह शर्त थी, वो मेरे जहन में कौन नहीं इस टाइम। तो बोले कि जी इस तरह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना भाई ना, हम नहीं कबूल कर दे। यूँ नहीं हो सकता कि 80 किलोमीटर पर ताइफ में और मज़हब और मक्के में और मज़हब हो, मज़हब तो एक के रहेगा, दीन तो एक के रहेगा, बात होगी। तो ये कह लो कि जी वो वापस चले गए। दूसरे दिन वो समझदार थे, आए, उन्होंने सारी बात रसूलुल्लाह की मान ली, बैत कर ली। आज यो देखो कि हमारे मुआशरे में यो सारे काम हो रहे हैं, ब्याह लेट हुआ है, जिना रज का हो रहा है, सूद धड़ल्ले से खाया जावे है, हालांकि अल्लाह और अल्लाह के नबी की जंग है। सूरह बकरा आयत नंबर 278 सीधी सीधी अल्लाह ने कही है, ठीक है ना जी। शराब जो है ना जी, कोई ब्याह शादी हमने तो इसी नहीं देखी जिसमें कि हमारे बालक बच्चे या हमारे आने के या हमारे से छोटे भी ना पींदे हो, खुल्लम खुल्ला पीवे हैं। नमाज तो कोई पढ़ता है को नहीं, कहने तो भाई लोग कहते हैं बड़ी खैर है जी, बड़ी खैर है जी, कहाँ है वह खैर, नमाज पढ़ दे को नहीं। हम आप सोच लो, अल्लाह हमने अमल की तौफीक दे, अल्लाह हमने इस काबिल करे कि क़यामत वाले दिन हौज़ कौसर पे हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आँखा मिला सका। हमारे जब अमाल पेश हो रहे हों तो उन्होंने शर्मिंदगी ना हुए, नहीं तो सोच लो कि इसके बिना चारा कोई नहीं, ठीक है ना। बड़ा औखा साहब होगा अपना, यो साहब ला लो बस, ठीक है। अल्लाह सब ने सलामत रखा है, अल्लाह सब ने अमल की तौफीक देवे। और अगर मेरी बात अच्छी लग गए तो मैंने कमेंट करके बताओ, ताकि यो जो सिलसिला है मैं आगे बढ़ाता जाऊँ। अस्सलामु अलैकुम।